یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کو اللہ کی ہر حکمت سمجھ آ جائے، لیکن ہر ایک چیز کے اوپر کوئی نہ کوئی اللہ رب العزت نے حکمت رکھی ہے۔ اسی طرح جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے مضامین بیان فرمائے جو انسان کے لیے لازم ہیں، ان میں نظام عبادت بھی ہے، ان میں نظام معاملات بھی ہے، اس میں نظام معاشرت بھی ہے، اس میں نظام معاش بھی ہے، اس میں نظام سیاست بھی ہے، اس میں نظام اخلاقیات بھی ہے، اس میں نظام آداب بھی ہے، بہت سارے اس کے اندر نظام موجود ہیں۔ تو آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے کہ اسلام کا نظام عبادت۔ نظام عبادت فقط ایک رسم ہے یا اس عبادت کو ادا کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا ٹارگٹ ہے کہ جس تک ہم نے پہنچنا ہے؟ اگر تو وہ ادا کرنے کے بعد ہم اس مقصد تک پہنچ رہے ہیں تو پھر تو بڑی خوشی کی بات ہے، کیونکہ یہ ایک سیڑھی ہے، اس سیڑھی پر چڑھ کے ہم نے کسی منزل تک پہنچنا ہے، اور اگر صرف سیڑھیاں ہی چڑھتے جا رہے ہیں، منزل نہیں آ رہی، تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے ہم رک چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ کی یاد ہے۔ نماز بھی اللہ کی یاد ہے، روزہ بھی اللہ کی یاد ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کی یاد ہے، حج بھی اللہ کی یاد ہے، جتنے بھی ہم نیک کام کرتے ہیں یہ اللہ کی یاد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو یہ دس دیا ہے، بالخصوص مسلمانوں کو، کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو سکون دیتا ہے تو وہ میرا نام ہے، میری یاد دلوں کو سکون دیتی ہے۔ اگر نماز کے بعد بھی ہمارے دلوں کو سکون نہیں، اگر روزہ رکھنے کے بعد بھی ہمارے دلوں کو سکون نہیں، اگر زکوٰۃ دینے کے بعد بھی ہمارے دلوں کو سکون نہیں، اگر حج جیسی مہنگی عبادت کرنے کے بعد بھی ہمارے دلوں کو سکون نہیں، تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے، کہیں نہ کہیں کمی ہے کہ ہمیں سکون نصیب نہیں ہو رہا۔ اس لیے کہ آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مقصد حال نہیں ہو رہا، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس مقصد تک جہاں تک رب ہمیں پہنچانا چاہتا تھا ہم کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ عبادت صرف اور صرف ایک رسم بنتی جا رہی ہے، رسم سے آگے کچھ بھی نہیں ہے؟ نماز بھی پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد اسی طرح ہی ہوتے ہیں، نماز کے بعد ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ کے بعد ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، نماز بھی پڑھے جا رہے ہیں، جھوٹ بھی بولے جا رہے ہیں، اذانیں بھی دیے جا رہے ہیں، برے کام بھی کیے جا رہے ہیں، حج بھی کیے جا رہے ہیں، ڈاکے بھی مارے جا رہے ہیں، زکاتیں بھی دی جا رہی ہیں، بددیانتی بھی کی جا رہی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ نظام جو تھا ہم رسم کی حد تک محدود کیوں ہو گئے؟ ہماری زندگیوں تک اس کا اثر کیوں نہیں؟ وہ انقلاب جو اللہ رب العزت چاہتا تھا اس نظام عبادت پر چل کر مسلمان پیدا کریں گے، وہ پیدا نہیں ہو رہا۔ تو کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی کمی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، ہمارے آنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا ہم دنیا میں صرف کھانا کھانے آئے ہیں؟ کیا دنیا میں ہم صرف پانی پینے آئے ہیں؟ کیا دنیا میں ہم صرف سونے آئے ہیں؟ کیا دنیا میں ہم صرف اپنی نسل بڑھانے کے لیے آئے ہیں؟ کیا دنیا کے اندر ہم آنے والی نسل کے لیے لمبی لمبی کاریں اور کوٹھیاں بنانے کے لیے آئے ہیں؟ کیا مقصد ہے ہمارے دنیا میں آنے کا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک مچھر کا پر بھی حقیر نہیں بنایا، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے بڑا واضح بڑا کلیئر ارشاد فرمایا،
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو پیدا کیا تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہر شے اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفع کے لیے پیدا کی۔ سورج انسان کے نفع کے لیے ہے، چاند انسان کے نفع کے لیے ہے، چرند پرند انسان کے نفع کے لیے ہیں، یہ پہاڑ انسان کے نفع کے لیے ہیں، یہ درخت انسان کے نفع کے لیے ہیں، یہ بحر و بر انسان کے نفع کے لیے ہیں، کہ ہر چیز انسان کو فائدہ دے، ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے انسان اس دنیا میں جو بھی شے میں نے بنائی ہے وہ تیرے نفع کے لیے بنائی ہے، لیکن تجھے بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ مالک کائنات میرے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے ہر شے کو تمہارے لیے پیدا کیا اور تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اگر ہمیں دنیا میں رب نے عبادت کے لیے پیدا کیا تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میری پیدائش کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ہر شے کا کوئی مقصد ہے نا، یہ ٹیبل ہے اس کا بھی کوئی مقصد ہے، یہ چیئر ہے اس کا بھی کوئی مقصد ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ کوئی بھی چیز اس وقت تک اہمیت کی حامل رہتی ہے جب تک وہ اپنا مقصد پورا کر دے۔ یہ چیئر ہے جب تک یہ بیٹھنے کے قابل ہے، یہ اپنا مقصد پورا کر رہی ہے، اس کی کوئی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے یا یہ ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہم اسے اٹھا کے ردی میں پھینک دیتے ہیں کہ اب یہ جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی وہ مقصد پورا نہیں کر رہی۔ انسان کی پیدائش کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اگر انسان وہ مقصد پورا کر رہا ہے تو اس کی رب کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی وقت اور حیثیت رہتی ہے، اور جب وہ بے مقصد ہو جاتا ہے تو پھر وہ اسی طرح بے توجہی کا شکار ہو جاتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں کوئی چیز بے مقصد ہو جاتی ہے تو ہم اسے پھینک دیتے ہیں۔ تو اگر بات ہمیں یہاں تک سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں رب نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت کس کا نام ہے؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کیا عبادت محض حرکت کرنے کا نام ہے؟ ہم کھڑے ہو گئے، ہم رکوع میں چلے گئے، ہم سجدے میں چلے گئے، ہم نے مال دے دیا، ہم نے بدن پر احرام سجا لیا، ہم نے کعبے کے گرد طواف کر لیا، ہم نے صفا اور مروہ کی سعی کر لی، ہم نے رمی جمرات کر لی، کیا محض ان حرکات کا نام عبادت ہے؟ نہیں، عبادت نام ہے زندگی بدلنے کا، کہ تم نے یہ کام کرنا ہے اور اس مقصد تک پہنچنا ہے۔ دیکھیں نا، آپ ایک زمین پر کھدائی کرتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ میں نے کچھ بنانا ہے، ایک منزل ہے کہ میں اپنی مناسب رہائش بنا سکوں، وہ رہائش اس قابل ہو کہ میں اس کے اندر رہ سکوں، جس طرح کا آپ ڈیزائن چاہتے ہیں آپ اس طرح کا ڈیزائن کر لیتے ہیں۔ آپ ویسے ہی جو ہے وہ زمین کھودنا شروع کر دیں گے تو فقط وہ ایک محض زمین کھودنا رسم بن جائے گا، وہاں پر بلڈنگ کھڑی نہیں کی جا سکے گی۔ آپ اس کو ایک طریقہ کار کے ذریعے کھودتے ہیں، ایک طریقہ کار کے ذریعے آپ اینٹیں لگاتے ہیں تاکہ وہ عمارت بن سکے۔ بالکل اسی طرح محض چند حرکات ادا کر لینے کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت ایک نظام ہے، اور اس نظام پر چل کے ہم نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے۔ دیکھیں نا، عبادت رسم کب بنتی ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ مال احسان، احسان کیا ہے؟ اب احسان کی مختلف تعریفیں ہیں، اور ایک تعریف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمائی ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عبادت کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ جب تو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو اس معراج پر پہنچا ہوا ہو کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ یہ معراج ہونی چاہیے انسان کی عبادت کی، اور اگر انسان کو یہ بلندی نصیب نہیں ہوئی تو کم از کم دوسرا درجہ ضرور حاصل ہونا چاہیے، اور دوسرا درجہ کیا ہے؟ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ،
فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو رب کو نہیں دیکھ پایا تو یہ تصور پختہ کر لے کہ وہ رب جس کی بارگاہ میں تو کھڑا ہے وہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ کسی افسر کے سامنے جب کھڑے ہو اور وہ سامنے کھڑا ہو، آپ کے کھڑے ہونے کے انداز بدل جاتے ہیں۔ استاد کلاس کے اندر آتا ہے تو بچوں کے حالات بدل جاتے ہیں، بچوں کی عادتیں بدل جاتی ہیں، وہ اس وقت بے توجہی کے ساتھ نہیں بیٹھتے بلکہ پوری توجہ کے ساتھ کانشیس ہو جاتے ہیں کہ استاد تشریف لے آئیں۔ ایک عام دنیا دار کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا انداز بدل جاتا ہے، جب آپ رب کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ کی توجہ ہی نہ ہو کہ آپ کتنی بڑی بارگاہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا تو عبادت محض رسم کا نام نہیں، عبادت اس چیز کا نام ہے کہ جس کے لیے تو عبادت کر رہا ہے جب اس کی بارگاہ میں کھڑا ہے تو گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو کم از کم یہ تصور تو پختہ کر لینا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، تاکہ تیری عبادت کچھ نہ کچھ اس کے اندر خشوع اور خضوع آ جائے۔ دیکھیں، عبادت ہم نے کی لیکن عبادت کی روح تک نہیں پہنچ سکے، عبادت کی حفاظت نہیں کر سکے۔ حدیث مبارکہ ہے نا مال مفلس، حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ بتاؤ نا مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جس کے پاس دراہم و دینار نہیں ہے وہ مفلس ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا مفلس وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس دراہم و دینار نہیں ہے، بلکہ میری امت کا مفلس وہ ہے من یاتی یوم القیامت بصوم و صلاۃ و زکوٰۃ، جو قیامت کے دن آئے گا، نمازیں پڑھی ہوئی ہوں گی، روزے رکھے ہوئے ہوں گے، حج کیا ہوا ہوگا، زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہوگی، لیکن حقوق اللہ پورے کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پورے نہیں کیے ہوں گے۔ حقوق العباد میں ماری گئی ڈنڈیوں کی وجہ سے اس کی جو نظام عبادت کی رسمیں تھی وہ ساری کی ساری ضائع ہو جائیں گی۔ کسی کو گالی دی، نمازیں ختم، کسی کا ناحق مال کھا لیا، روزے ختم، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، زکوٰۃ کی نیکیاں ختم، کسی پر کوئی جھوٹی تہمت لگا دی، حج کی نیکیاں ختم۔ اس طرح انسان حقوق العباد پورے نہ کر کے اپنی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے عبادت کی روح یہ ہے کہ عبادت کے بعد زندگی میں عملی طور پر ہم اسلام کو نافذ کر سکیں، ہماری زبان سے لوگ محفوظ رہیں، ہماری سوچ سے لوگ محفوظ رہیں، ہمارے رویے ہمارے کردار سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اور اگر باہر جا کے آپ وہی گالی گلوچ نکال رہے ہیں، باہر جا کے آپ وہی متکبرانہ جملے بول رہے ہیں، اگر باہر جا کر آپ کا وہی نظام ہے تو پھر آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا، پھر تو آپ نے فقط رسم ادا کی۔ پھر تو رسم تو باقی مذاہب کے لوگ بھی ادا کرتے ہیں جی، کوئی جو ہے وہ تلک لگا لیتا ہے ماتھے کے اندر تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے عبادت کر لی ہے، کوئی پانی کے اندر نہا لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہماری عبادت ہو گئی، کوئی کسی بت کے سامنے کھڑا ہو کے رام رام کر لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے حق ادا کر لیا۔ یہ ان لوگوں کی عبادتیں رسم ہیں۔ اسلام محض رسم کا نام نہیں، اسلام نے ایک ضابطۂ حیات دیا کہ تم نے ان کو ادا کر کے ایک ٹارگٹ تک پہنچنا ہے۔ اگر ٹارگٹ تک نہیں پہنچ رہے تو جس طرح باقی مذاہب والے فقط رسمیں ادا کر رہے ہیں، تم بھی رسم ادا کر رہے ہو۔ تم مسجد کے اندر آئے اور تم نے جو ہے وہ مسجد کے کونے میں پڑی ہوئی ٹوکری سے ٹوپی رکھی سر کے اوپر اور تو نے کہا کہ یا اللہ یہ تیرا اسلام ہے اور یہ میں نے اپنے سر کے اوپر رکھ لیا ہے۔ اب کچھ دیر آپ مسجد کے اندر وہ حرکات و سکنات کر رہے ہیں، ٹوپی آپ کے سر پہ ہے، اور جاتے ہوئے آپ ٹوکری کے پاس جانا بھی مناسب نہ سمجھے، وہاں سے سر سے اٹھائے نا ٹوپی اور وہ جا رہی، یا اللہ یہ تیرا اسلام پڑا ہوا ہے، ہم وہ جا رہے ہیں، باہر جا کے ہمارے حالات وہی ہیں جو نماز سے پہلے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے پہلے آپ گالی نکال رہے تھے، پھر آپ نے نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر گالیاں شروع کر دی۔ نماز سے پہلے آپ چوریاں کر رہے تھے، پھر آپ نے نماز پڑھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس کے بعد جا کے دوبارہ چوریاں شروع کر دی، تو پھر نماز کا کیا فائدہ ہوا؟ تو اس لیے ہمیں پیدا کیا عبادت کے لیے، اور عبادت کہتے ہیں اپنی زندگی کو بدلنے کا نام، اور ہر عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہم نے اس مقصد تک پہنچنا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ جو مین عبادتیں ہیں ان کا مقصد آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو 20 بار آپ سن چکے ہیں تاکہ تازہ ہو جائے۔ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے نماز کا مقصد کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی سے بھی روکتی ہے،
اور بے حیائی سے بھی روکتی ہے۔ اگر آپ کی نماز برائی سے نہیں روک رہی، اگر آپ کی نماز بے حیائی سے نہیں روک رہی تو پھر فکر کریں، پھر اللہ سے توبہ کریں، پھر نماز قبولیت کے درجات پر نہیں پہنچ رہی، وہ محض رسم ہے۔ اس لیے نماز کے پیچھے جو فلسفہ تھا، یہ رسم ادا کرنے کے پیچھے فلسفہ یہ تھا کہ ہم برائی سے رک جائیں، بے حیائی سے رک جائیں۔ لیکن نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بے حیائی بھی عام ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، برائی بھی عام ہے، تو پھر فقط محض رسم ہے، اس کے پیچھے جو مقصد تھا ہم اس تک نہیں پہنچ رہے۔ بالکل اسی طرح زکوٰۃ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان سے زکوٰۃ لیجئے تاکہ ان کا مال پاک ہو اور ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کم ہو۔ ہم زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں لیکن دنیا کی حرص اور زیادہ بڑھ رہی ہے، لالچ اور زیادہ ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے جو مقصد تھا کہ مال بھی پاک ہو اور دنیا کی جو لالچ ہے، دنیا کا جو طمع ہے وہ کم ہو، وہ کم نہیں ہو رہا۔ دن بدن ہم مزید دنیا داری میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کا شوق ہمیں لے ڈوب رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ فقط رسم بن گئی ہے۔ زکوٰۃ کے پیچھے جو روح تھی کہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت کم ہو، وہ دنیا کی محبت کم نہیں ہو رہی۔ بالکل اسی طرح روزہ ہے، روزے کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے تو فرض اس لیے کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب مقصد تقوی اور پرہیزگاری تھا، اب وہ مقصد ادا نہیں ہو رہا۔ حضور نے ارشاد فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں سوائے بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ کون سے روزے دار ہیں؟ وہ وہی روزے دار ہیں کہ جو تقوی نہیں حاصل کر رہے، نہ ان کی نگاہ پاک، نہ ان کی زبان پاک، نہ ان کے کان پاک، نہ ان کے ہاتھ پاک، نہ ان کے پاؤں پاک، وہ سارے کے سارے وہی شیطانی عمل بھی کر رہے ہیں اور روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں، تو پھر تقوی تک نہیں پہنچ سکے۔ یہ ساری پریکٹس کا مطلب یہ تھا کہ ہم تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں۔ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب پرہیز بھی نال دسو، تو ہم دوائی کھاتے ہیں تو ڈاکٹر کا بتایا ہوا پرہیز کر لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے بہت سارے پرہیز بتائے ہیں کہ اس چیز سے بھی پرہیز کرنا ہے، اس سے بھی پرہیز کرنا ہے، اس سے بھی پرہیز کرنا ہے، اسی کا نام پرہیزگاری ہے۔ وہ والا پرہیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر فقط روزہ ایک رسم رہ جاتا ہے۔ اسی طرح حج ہے کہ حج کرنے کے بعد انسان وہاں جا کر مکمل تبدیل ہو جائے۔ جب ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، انسان کے جسم پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے، تو وہاں سے آنے کے بعد دنیا بدل جاتی ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے حج کرنے کے بعد۔ تو اگر حاجی صاحب اپنے نام کے ساتھ حاجی تو انہوں نے لکھوا لیا، بدن پہ حج کا احرام بھی باندھا، انہوں نے جہاز کا سفر بھی کر لیا، واپس بھی تشریف لے آئے، پہلے سادے تھے اب جو ہے وہ ایچ ڈی ہو گئے، اب ان کے نام کے ساتھ حاجی لگ گیا ہے۔ تو حاجی لگنے کے بعد اگر ان کے دل کی دنیا تبدیل نہیں ہوئی، بے ایمانیوں کے اندر اضافہ ہو گیا، تو پھر تو حج انہوں نے صرف ایک رسم ادا کی ہے، اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہوا۔ پھر وہ جس طرح وہ کوئی مانگنے والا بیٹھا ہوا تھا تو کوئی شخص جو ہے وہ تھا نابینا، تو اس نے زور سے جو ہے وہ اس کے پیسے چھین لیے اور وہ چلا گیا، تو پیچھے سے اس نے آواز دی کہ حاجی صاحب پیسے واپس کر دو، میں غریب آدمی ہوں۔ تو وہ واپس آ کے کہنے لگا چلا پیسے تو واپس کر دوں گا، یہ بتا کہ تجھے یہ کیسے پتا چلا کہ میں حاجی ہوں؟ اس نے کہا آپ کا جو چھٹ تھا نا وہ حاجیوں والا تھا، تو حاجیوں والے یہ جو چھٹ ہے نا، اگر حج کرنے کے بعد ان میں اضافہ ہو گیا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ نے 20 لاکھ روپیہ ویسے روڑ ہی دیا ہے۔ سفر تو کر لیا، مقصد نہیں حل ہوا۔ مقصد یہ تھا کہ دل کی دنیا تبدیل ہو، نماز پڑھی تبدیل نہیں ہوئے، زکوٰۃ دی تبدیل نہیں ہوئے، حج کیا تبدیل نہیں ہوئے، اور اس کے بعد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دی تبدیل نہیں ہوئے، روزہ رکھا تبدیل نہیں ہوئے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انسان محض رسم بنا کے رکھ چکا ہے، یہ رسم نہیں ہے۔ ان سیڑھیوں پہ چڑھ کے ہم نے کسی منزل تک پہنچنا تھا۔ صحابہ کا معیار آپ نے کبھی پڑھا، کبھی سنا ہے؟ صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے تو دوران نماز ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ کیا خشوع تھا، کیا خضوع تھا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں پتہ کو نہیں ہوتا کہاں ہے کہاں نہیں ہے،
ہاں جی، کوئی دکان کا حساب کر رہا ہے، کسی کو پیچھے جانے کی جلدی ہے، کسی کے گاہک خراب ہو رہے ہیں، کسی کا کوئی مسئلہ پیچھے اڑا ہوا ہے، کسی کا کوئی مسئلہ پیچھے اڑا ہوا ہے، تو ہم صرف اور صرف آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جب وہ روایت آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ آپ کو تیر لگا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں جسم سے تیر نکالو گے نا مجھے تکلیف ہوگی، میں ایسے کرتا ہوں، میں نماز شروع کرتا ہوں، میں نماز کے اندر ہوں گا نا، اس کے بعد تم تیر نکالو گے تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ اب انہوں نے نماز شروع کی تو انہوں نے تیر نکال لیا، کیونکہ نماز میں رب کی طرف توجہ کا عالم یہ تھا کہ انہیں یہ درد اور تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی۔ ہماری یہ کیفیت نہیں ہے، اس لیے ہماری جو عبادتیں ہیں وہ محض رسم کے طور پر رہ گئی ہیں، اس لیے نہ تو دل نرم ہو رہے ہیں، نہ زبانیں پاک ہو رہی ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آپ دیکھیں نا، انہوں نے اسلام کو عملی طور پر اپنایا تو پوری دنیا کے امام بنے۔ سبق پر پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیکن کبھی تو نے صداقت کا سبق پڑھا ہی نہیں، تو نے کبھی عدالت کا سبق پڑھا ہی نہیں، تو نے کبھی شجاعت کا سبق پڑھا ہی نہیں، اور تو کہتا ہے کہ میں دنیا کا امام بھی بن جاؤں، تو امامت ویسے نہیں ملتی۔ سبق پر پھر عبادت، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ پہلے اس طرح کی عبادت کر کے دکھا تو صحیح، کبھی اس مقصد تک پہنچ کے دکھائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تجھے وہ امامت کا عہدہ بھی عطا فرمائے گا۔ سب کچھ رسم نہیں ہے، اور حل کیا ہے؟ حل صرف ایک ہی ہے، انما الاعمال بالنیات، نیت کا قبلہ درست کریں کہ میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ برائی اور بے حیائی سے رک جاؤں، میں زکوٰۃ اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ دنیا سے مال کی محبت میرے دل سے کم ہو جائے، میں حج اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ میرے دل کی دنیا کو بدل دے، میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ میں گناہوں سے رکنے کی پریکٹس کر لوں۔ جب ہماری نیت کے قبلے درست ہو جائیں گے تو ہم اس منزل تک پہنچیں گے، اور سارا کچھ کرنے کے بعد آخری ہتھیار دعا ہے۔ رب کی بارگاہ میں جھکا کریں اور رب سے دعا مانگا کریں کہ مالک کائنات، میرے یہ ٹوٹے پھوٹے سجدے ہیں، ان کو قبول فرما، اور جس مقصد تک تو ہمیں پہنچانا چاہتا ہے اس مقصد تک پہنچا دے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ کہ میرا ذکر تمہارے دلوں کو سکون دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔